بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم قرآن سے جڑنے اور جوڑنے کی کاوش کا حصہ بنیں اور عربی گرامر کو سیکھتے ہوئے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے مرکب اضافی پڑھا تھا۔ مرکب اضافی کا جو اگلا چیپٹر ہے وہ ہے پیچیدہ مرکب اضافی۔ یہ ہوتا تو مرکب اضافی ہے، لیکن اس میں ایک یا ایک سے زیادہ جو ہے وہ مضاف یا مضاف علیہ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اس کو پیچیدہ مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حامد کے گھر کا دروازہ، تو اس میں مرکب اضافی زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک مرکب اضافی اس میں ہے حامد کا گھر، اور دوسرا ہے مرکب اضافی گھر کا دروازہ۔ تو پہلے مرکب اضافی میں گھر مضاف ہے اور حامد مضاف علیہ ہے، جبکہ دوسرے مرکب اضافی میں دروازہ مضاف ہے اور گھر مضاف علیہ ہے۔ ان دونوں مرکبات میں مشترکہ جو چیز ہے وہ گھر ہے۔ ان دونوں مرکبات کو ملا کر جب ہم ایک مرکب بناتے ہیں تو حامد اور دروازہ تو مضاف علیہ اور مضاف ہی رہے گا، جبکہ گھر مضاف اور مضاف علیہ دونوں حیثیتیں اختیار کر گیا ہے۔ ایسے مرکب اضافی کا ترجمہ کرنے کا طریقہ آسان ہی ہے۔ پہلے ہم اسم کی حیثیت کا تعین کریں گے، پھر اس کی حیثیت کے مطابق قواعد جو ہیں اس کا اطلاق ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کہ حامد کے گھر کا دروازہ، تو سب سے پہلے دروازہ جو ہے اس کی ہم عربی بناتے ہیں۔ دروازے کی عربی ہے بابن، اور دروازہ جو ہے وہ مضاف ہے۔ حامد جو ہے اس کی عربی ہے حامدن، اور یہ مضاف علیہ ہے۔ گھر جو ہے یہ مضاف علیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، اور گھر کی عربی ہوتی ہے بیتن۔ اب یہ بابن جو مضاف ہے تو اس کے اوپر ہم نے تنوین ختم کر دی، یہ بابو بن گیا۔ بیتن جو ہے اس کی بھی تنوین ختم کی اور اس کو حالت جر میں کر دیا، اور مضاف علیہ چونکہ حالت جر میں ہوتا ہے، اور اسی طرح حامدن کو بھی چونکہ مضاف علیہ ہے تو اس کو بھی ہم نے تنوین ختم کر کے اس کو حالت جر میں کر دیا۔ تو اس طرح یہ بن جائے گا بابو بیتی حامدن۔ اس طرح یہ ہمارا حامد کے گھر کا دروازہ کی عربی ہم نے پیچیدہ مرکب اضافی کے ساتھ مکمل کر لی۔